أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی، بے شمار تحائف ہم کو عطا کیے کہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے. لہذا چاند سورج اس کی نعمت ہے، زمین و آسمان اس کی نعمت ہے، اور ہماری دیکھنے کی صلاحیت، ہمارے سننے کی صلاحیت، بولنے کی طاقت، غرض یہ کہ انسان کے تمام اعضاء یہ اللہ کی نعمت ہے. ایمان اللہ کی نعمت، قرآن اللہ کی نعمت، کعبہ اللہ کی نعمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اتنے سارے نعمتیں، بے شمار تحائف، بے شمار انعامات میں ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہے، اور ایک بڑا تحفہ جو انسان کو دیا ہے، جس سے انسان بے حد محبت کرتا ہے، وہ ہے اولاد. اولاد ایک عظیم نعمت ہے جس کو لخت جگر بھی کہا جاتا ہے، نور نظر بھی کہا جاتا ہے، گھر کی رونق بھی کہا جاتا ہے، اور بڑھاپے کا سہارا بھی کہا جاتا ہے. اور یقیناً اگر اولاد واقعی اولاد ہے تو پھر وہ بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتی ہے، اور گھر کی رونق بھی ہوتی ہے. اس کے وجود سے گھر کی ویرانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بڑھاپے کی لاٹھی بھی ہوتی ہے اگر وہ واقعی اولاد ہے. اولاد وہ نعمت ہے کہ جس کی خواہش ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے، اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر انسان کو شادی کے بعد کچھ دن تک اولاد نہ ملے تو ایک خمار سے اس کے سر پر ہو جاتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر جتن اور ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کی خواہش ہے، اور اس کی شدت سے خواہش ہوتی ہے ہر مرد کو کہ وہ باپ بنے، ہر عورت کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بنے. لہذا وہ اس نعمت کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ پیروں کے پاس، مزاروں کے پاس تعویذ فروشوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس اولاد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتے ہیں. اپنا مال تو لٹاتے ہی ہیں لیکن وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کیونکہ انہیں اولاد چاہیے. وہ اولاد کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہے. بتانا مقصد یہ ہے کہ شادی صرف نکاح کا مقصد یہ نہیں کہ صرف میاں بیوی آپس میں رہیں، بلکہ ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ نسل کو بڑھایا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک شخص نے مکالمہ کیا. اس نے پوچھا کہ حضرت نکاح کیا چیز ہے، نکاح شادی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سرور شہر، کہ صرف ایک مہینے کی خوشی ہے. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب انسان کے شادی کے شروع کے ایام گزر جاتے ہیں تو کچھ دن بعد اس کو یہ خواہش آٹومیٹک ہونے لگتی ہے کہ اس کو اولاد بھی ہو، کہ وہ باپ بھی بنے. تو اسی لیے حضرت علی نے فرمایا سرور شہر، کہ صرف ایک مہینے کی خوشی. پھر ثم ماذا، پھر اس مرد نے کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا
کہ لزوم مہری، کہ مہر لازم ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد قصور ظہر، کہ کمر ٹوٹ جاتی ہے، زندگی بھر کا غم لازم ہو جاتا ہے۔ غرض بتانا یہ ہے کہ صرف نکاح کا مقصد یہ نہیں کہ آپس میں رہیں، بلکہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ نسل کو بڑھایا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہے۔ یہ ترغیب کیوں دی؟ اور اسی طریقے سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، مجھے ایک ایسی عورت سے محبت ہے کہ جو حسب و نسب والی ہے اور عزت و مرتبے والی ہے، مالدار بھی ہے، بہت مال والی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے، اس کے اندر ایک کمی ہے کہ وہ بانجھ ہے۔ تو آپ نے انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے نکاح کر لوں، آپ نے منع فرما دیا۔ پھر وہ آئے، پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر منع فرمایا۔ پھر وہ آئے، پھر تیسری مرتبہ جب آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تزوج الولود الودود فانی مکاثرکم الامم، کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہو اور تم سے زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہاری جتنی زیادہ تعداد ہوگی، تم جتنی بھی زیادہ تعداد میں ہوں گے تو مجھے دوسری امت پر اتنا ہی فخر ہوگا کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ ترغیب کیوں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ نکاح کا مقصد، ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ نسل کو بڑھایا جائے۔ اب لہذا یہ تو ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ ہر شخص کو یہ شدت ہوتی ہے کہ وہ اولاد چاہتا ہے، اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ باپ بنے، اور ہر عورت کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بنے۔ اب کم علم انسان، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ یہ اولاد کہ جس کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے اور دل کا سکون ہوتا ہے، اور جس کی خواہشات کو اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان ہر کوشش اور خون پسینہ تک بہا دیتا ہے، تو یہ وہ جس کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، تو کبھی کبھی یہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے، ان کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیتی ہے، ان کے سپنوں کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور جس کے لیے یہ تو خاص طور سے بیٹوں کے لیے بڑی دعائیں کی جاتی ہے، نظریں مانی جاتی ہے، حالانکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہے بیٹا دے، وہ جس کو چاہے بیٹی دے، اور جس کو چاہے بانجھ کر دے، اور جس کو چاہے جوڑا عطا کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی کو بیٹا دیتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، کسی کو بیٹی دیتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، کسی کو بانجھ کر دیتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ لہذا اسی لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا انہ علیم قدیر، کہ وہ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ ہر چیز جانتا ہے کہ کس کے لیے بیٹا بہتر ہے اور کس کے لیے بیٹی بہتر ہے اور کس کو بانجھ رکھنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ انسان کو کم علم، تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، جب وہ اللہ کے کاموں کی حکمت کو نہیں سمجھتا تو پھر وہ اعتراضات کرنے لگتا ہے، شکوے اور شکایت کرنے لگتا ہے، اور حالانکہ اس کو کیا معلوم کہ اس کے حق میں بیٹا بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے۔ وہ جس اولاد کے لیے اتنی تسلسل سے دعائیں کر رہا ہے اور جس بیٹے کو اتنی تسلسل اور اسرار کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہے، ہو سکتا ہو وہ اس کے لیے نوح علیہ السلام کا کنعان بن جائے، اور ہو سکتا ہو وہ اس کے لیے جو بڑھاپے کا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اس کا بڑھاپے کا سہارا ہوگا، ہو سکتا ہو وہ دوسرے سہارے بھی چھین لے۔ تو چونکہ انسان اپنی اولاد سے بڑی بڑی توقعات لگائے ہوئے ہے، تو یہ اولاد کبھی کبھی اس کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیتی ہے، اور ماں باپ دل برداشتہ ہو کر غصے میں آ کر اپنی اولاد کو بد دعا دے بیٹھتے ہیں کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا، کاش تو اس دنیا میں جنم ہی نہ لیا ہوتا۔ تو میرے دوستو، جب تم یہ بد دعا دیتے ہو، میں ماں باپ سے کہتا ہوں وہ اس بد دعا دینے سے پہلے کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ ہماری غلط تربیت کا نتیجہ تو نہیں، کہیں یہ ہمارے بگاڑ کا نتیجہ تو نہیں کہ جو آج ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے، اور بچپن میں وہ ان کی گالیوں پر ان کو شاباشی دیتے رہے، بچپن میں جب وہ گانا گایا کرتے تو ان کو شاباشیاں دیتے رہے اور یہ کہتے رہے ابھی تو بچپن کی عمر ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اور آج یہ نتیجہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر تم پہلے اس کی صحیح تربیت کر لیتے، تم پہلے اس کو ایسا راستہ دکھا دیتے کہ جو جنت والا راستہ ہے، جو اللہ کے نبی کا راستہ ہے، تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اسی لیے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے. تو آپ نے اس کو بلایا اور والدین کے حقوق ادا نہ کرنے پر اس کو ڈانٹا کہ تم نے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے, تم ان کی نافرمانی کر رہے ہو. تو اس بیٹے نے سوال کیا, یا امیر المؤمنین مجھے بتائیے کیا ماں باپ پر اولاد کا کوئی حق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں, تو مجھے بتائیے وہ حق کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ حق یہ ہے کہ باپ کے ذمے ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے اور پھر اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے, اسلامی نام رکھے, اور پھر اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دے. یہ 3 حقوق حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین نے بیان فرمائے. تو پھر اس بیٹے نے کہا کہ یا امیر المؤمنین, میرے باپ نے ان 3 حقوق میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا کہ میری ماں ایک مجوسی کی باندھی ہے اور میرا نام انہوں نے جعل رکھا ہے. جعل کے معنی ہے سیاہ فام, بدصورت, اور مجھے انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کہیں سے کہیں تک نہیں دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرتا ہے, تو نے تو اس کو نافرمان ہونے سے پہلے ہی نافرمان بنا دیا, اب تو اس کی شکایت لے کر یہاں پر آ رہا ہے. تو غرض میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مقصد یہی ہے کیونکہ علم حاصل کرنا یہ ایک اشرف عبادت ہے اور جنت میں جانے کا ایک آسان راستہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. فرشتے اس کے پر کے نیچے, اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. تو یہ تو سیدھا اللہ کے نبی نے سیدھا راستہ بتا دیا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اولادوں کو اسلامی تعلیم دیں, اور اسی کے لیے آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری توجہ مدرسوں کی طرف سے, علماء کی طرف سے ہٹتی جا رہی ہے. یاد رکھیے کہ جس قوم کا تعلق اپنے علماء سے ٹوٹ گیا ہے تو پھر وہ کسی بھی راستے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ علماء اکرام ان کو منزل بتانے والے ہیں. اسی لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اس زمانے میں تو نبی اپنی قوم کو رہنمائی کرتے تھے, اپنی قوم کو راستہ دکھایا کرتے تھے, لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اب کوئی نبی آنے والا نہیں, تو اب کون راستہ بتائے گا؟ تو پھر ان کے وارثین موجود ہیں, علماء کرام موجود ہیں, مدرسے موجود ہیں. تو اگر ہمارا تعلق ان مدرسوں سے, علماء کرام سے ٹوٹ گیا تو یاد رکھیے پھر ہمیں اپنا راستہ نہیں ملے گا, ہم منزل پر پہنچنے والے نہیں ہیں. اسی لیے ہمیں ساتھ ساتھ ان مدرسوں کی طرف بھی توجہ دینا ہے اور ان مدرسوں کی امداد بھی کرنا ہے. ان کی امداد 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کو ان مدرسوں میں داخل کرایا جائے, اور ایک یہ مالی تعاون بھی ان مدرسوں کا کیا جائے. ان لوگوں کا یہ جذبہ تھا, ان مدرسوں پر خرچ کرنے کا یہ جذبہ تھا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ جذبہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ لاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور جس کے بعد جو مال ہو یہاں پر لا کر ڈال دو, تو خدا کی قسم جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا تمام صحابہ اکرام اپنے گھروں کو دوڑ کر چل پڑے اور جو بھی گھر میں تھا سب سمیٹ کر لیا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے لا کر ڈال دیا. اسی مجلس میں ایک صحابی بھی موجود تھے, ایک صحابی جو غریب تھے, ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج اللہ کے نبی کی زبان سے یہ چندے کا اعلان ہوا ہے, آج زبان نبوت سے یہ چندے کا اعلان ہوا ہے, انہوں نے کچھ مانگا ہے اور میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. وہ جاتے ہیں مدینے کی گلیوں میں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ کو مزدوری پر رکھ کر جو مجھے مزدوری پہ رکھے. تو میرے دوستو وہ پوری رات مزدوری کر کر ایک مٹھا کھجور کا کماتے ہیں اور صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. ان کھجور کے مٹھے کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو کیسا جذبہ تھا ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, علماء کرام کا پلہ پکڑنے کا کیسا جذبہ تھا. آج وہ جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. یہ دونوں باتیں تعلق رکھتی ہیں ہماری اولاد سے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. اس کے بعد ہم اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اس وقت جہنم سے بچاؤ گے جب تمہاری اولاد نیک ہوں گی. اور یاد رکھو
اگر تمہاری غلط تربیت کی وجہ سے اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کا وبال ماں باپ پر بھی آئے گا، اس کے گناہ کی پکڑ ماں باپ سے بھی ہوگی، اس کا جواب ماں باپ سے بھی مانگا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔